میں خداوند کی حمد کروں گا جس نے مجھے نصیحت دی ہے، بلکہ میرا دل رات کو میری تربیت کرتا ہے۔ میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے، چونکہ وہ میرے دہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستو، خدا کے پیارو، اس کے پیار میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں، آپ سب کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں، اور یہ بھی فریاد کرتا ہوں کہ آپ جو سن رہے ہیں ضرور وہ آپ کو برکت دے گا۔ میں یہ فریاد کر رہا ہوں کہ خداوند جب تو میرے بہن بھائیوں کو برکت دیتا ہے تو میری طرف بھی دیکھنا، مجھ پر بھی رحم کرتے رہنا، خدا ضرور برکت دے گا آپ کو۔ خدا ان کے کلام میں ایک فیصلہ کیا کسی نے بہت خوبصورت، یہ کہا میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں سے جنہیں وہ پیار کرتا ہے ان سے سلامتی کی باتیں کرے گا۔ کلام زندگی پروگرام میں آپ سب کو پھر سے خیر مقدم کہتا ہوں۔ شکر گزار ہوں خدا کا اس خدمت کے لیے، یہ اس کی مہربانی ہے، ایک دفعہ پھر مجھے موقع مل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بات چیت کر سکوں۔ دیکھو کیسی عجیب بات ہے، یہ ہمارے بزرگ اور ان کے بزرگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طریقے سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکیں گے، کہاں میں ہوں، کہاں آپ ہیں۔ خدا کا شکر ہو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں، وہ تو بہت ضروری نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ سن سکتے ہیں وہ بات جو خدا آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ طرح طرح سے سنتے ہیں ہم، کئی دفعہ ہم وہ بات سننا مانگتے ہیں جو چاہتے ہیں، وہی سننا مانگتے ہیں جو اچھی لگتی ہے، ہماری مرضی کے مطابق ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم سے یہ کہہ دے۔ تو اگر کوئی سنتے سنتے ایسی بات کہہ دی جائے جسے آپ پکڑ لیں، ہاں یہ تو خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے میرے لیے، ایسے بھی سنتے لوگ کہ اس میں میری مرضی کے مطابق کیا ہے۔ لیکن کئی دفعہ لوگ یہ دعا کر کے سنتے ہیں، اے خداوند میں سنوں گا کہ تو کیا کہہ رہا ہے مجھ سے۔ بائبل بھی ایسی ہی پڑھتا ہوں میں، آپ بھی ایسی پڑھیں، سب کو میں کہتا ہوں جو پڑھتے ہیں پیارے بہن بھائی ہیں بائبل منگا لیتے ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں جب آپ پڑھو تو یہ نہ سوچنا کہ آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، مجھے تو کافی برس ہو گئے پڑھتے ہوئے، لیکن صرف یہی کہتا ہوں کون سی ایسی بات ہے اے خداوند جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے، اور کبھی اس میں نا امیدی نہیں ہوتی، اور اگر نافرمانی نہ ہو
فرمان برداری مان لی جائے بات، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ پھر کچھ ایسی برکتیں زندگی میں خدا انڈیلتا ہے، ڈال دیتا ہے، جو نہ تو خریدی جا سکتی نہ کمائی جا سکتی ہیں۔ یہ سچ بات ہے۔ آپ کیسے سنتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کچھ لوگ بائبل پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس میں سے کوئی غلطی نکالو۔ بہت غلطیاں نکال آئیں گی۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس وقت جو سن رہے تھے وہ سمجھ سکتے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہو سکتے حالات کے مطابق تھیں۔ بہت سی باتیں ایسی، تو اگر ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں غلطی کہاں ہے تو ہم کو غلطی ملے گی، ہم نراش نہیں ہوں گے، نا امید نہیں ہوں گے۔ جو غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اس میں وہ بڑے کامیاب ہیں، ان کو مل جاتی ہیں۔ لیکن جو خدا کی آواز سننا مانگتے ہیں، کیا خدا تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائی میری بہن، آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ باتیں خدا ظاہر کر دیتا اپنے لوگوں پر۔ اور کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت سمجھدار نہیں ہیں، اپنی بس لاچاری اور مشکل حالات میں انہوں نے یہ سنا کہ خدا پیار کرتا ہے، خدا رحم کرتا ہے۔ کیسے پتہ لگا؟ کہ انجیل پڑھ کے دیکھا ہم نے یسوع مسیح کی زندگی کو۔ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، باپ کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ایک باپ بیٹی اور باپ بیٹے جیسا رشتہ ہو سکتا ہے، یہ کہا ہے خدا یسوع مسیح نے۔ تو ان کا کہنا یہ کہ لگتا ہے کہ یہ بات خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے کروں کہ نہ کروں، پھر ڈر لگتا اگر ایسے کر لیا تو کیا ہوگا۔ پھر خدا ان کی مدد کرتا کہ بیٹی میں تیرے ساتھ ہوں، بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، حکم مان۔ جو حکم مانتے ہیں ان کے اندر پھر جو مشکلیں، فکریں، بوجھ، گندگی، گناہ، ان کی حکومت چلی جاتی ہے۔ جو اس کا حکم مانتے ہیں وہ دوسری حکومت نکل جاتی ہے اور اس کی محبت کی حکومت دل میں شروع ہو جاتی۔ تو یہ میری دعا ہے کہ آج جب آپ سنیں گے تو ایسا لکھا جائے اگر تم آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، بلکہ یہ کہو میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں خدا کے کلام میں میں ایک شخص کی، ایک آدمی کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں جو خدا یسوع مسیح نے سنائی ہے، مثال دے کر سمجھائیے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، میں پڑھتا ہوں اور پھر اس میں سے کچھ باتیں دیکھیں گے جو خدا کرے سنتے سنتے آپ کو سنائی دے، آپ کو ایسا لگے کہ او اس کی تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ اور پھر اگر آپ اس سے کہیں گے کہ مجھے ضرورت ہے تو پھر آپ کو بشارت سنائی دے گی، خوشخبری سنائی دے گی۔ وہ کہے گا میری بیٹی یہ میرے پاس ہے تیرے لیے، لے لے، میرے بیٹے تیرے پاس نہیں ہے یہ لے میرے ہاتھ میں، تو لے لے۔ ایسا لگے گا آپ کو، کیونکہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں وہ زندہ ہے اور وہ دعا کا جواب دیتا ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو جانتا ہے۔ سنیے پیارے بھائی پیاری بہن، سنیے، یہ لوکا کی انجیل میں سے میں پڑھ رہا ہوں، 12واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت سے ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا خبردار، چوکس رہو، ہوشیار رہو، جاگتے رہو، بھول نہ جانا اس بات کو۔ خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ زندگی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ کبھی کافی نہیں ہوتا، بہت زیادہ ہونے پر اور زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو لالچ کہتے ہیں۔ کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت مال ہے تو آپ اپنی زندگی میں سفل اور کامیاب بھی ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مالدار لوگ بتائیں گے آپ کو، وہ بتاتے ہیں، ان کی گواہی ہے، تنہائی میں ان کا کیا حال ہے، دل کا کیا حال ہے، خیال کا کیا حال ہے، وہ جانتے ہیں۔ زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں، نربھر نہیں۔ اس نے ان سے ایک تمثیل کہی، مثال کے طور پر یہ بات کہی تاکہ اس مثال سے بات سمجھ میں آ جائے
کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، کس سے کہا؟ اپنے آپ سے، دل میں۔ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، ان میں اپنا سارا مال و اناج اور مال بھر رکھوں گا، اپنا، یہ سب میرا ہے، ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا آئی جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی۔ مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ دیکھا، ایک دولت مند تھا، لیکن دولت مند وہ خدا کے نزدیک نہیں تھا، دنیا والوں کے نزدیک اور اپنی نظر میں۔ دنیا والوں کی نظر میں بڑا دولت مند ہے جی یہ آدمی، اپنی نظر میں بہت دولت مند ہے، خدا کی نظر میں نہیں۔ خدا کی نظر میں وہ نادان ہے، اسے معلوم بھی نہیں، کتنی باتیں اس کے لیے ضروری ہیں جو اس کو معلوم نہیں ہیں، کتنی باتیں ایسی جو ہر انسان میں ہونی چاہیے جو خدا کو مانتا ہے اور خدا کو جانتا ہے، جس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ باتیں اس کی زندگی میں ہونی چاہیے، وہ ہے نہیں۔ اور دیکھیے کتنا دولت مند ہے اور کتنا نادار ہے، کتنا نادان اور کتنا نادار ہے۔ نادار کہتے ہیں اس کے پاس ہونا۔ یہ دیکھیے دولت کی غریبی، یہاں دولت مند کی غریبی دیکھیے۔ پہلی چیز جو اس کی زندگی میں ہے نہیں وہ ہے شکر گزاری۔ شکر گزاری نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ ایک اور چیز دیکھیں گے اس کی زندگی میں، اس میں احساس ذمہ داری نہیں ہے، کسی اور کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ اس کی زندگی میں کوئی تیاری نہیں ہے، اور پھر یہ کہ اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ذرا آپ نے دیکھا اتنی دولت ہوئی، اتنی فصل ہوئی ہے، تو خوشی بڑھ جانے کے بجائے فکر بڑھ گئی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہا ہے میں کہ سوچ کے دل میں کہنے لگا میں کیا کروں؟ بھائی شکر کر خدا کا، لیکن نہیں، کیا کروں؟ خوش ہو، خوشی منا، نہیں، کیا کروں؟ کیونکہ کیا بات ہے، میرے ہاں جگہ نہیں۔ اسے یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے اس کے پاس کیا ہے، اسے یہ دکھائی دے رہا کیا نہیں ہے، یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ کتنا کچھ اس کے پاس آ گیا، اتنی فصل ہوئی ہے، وہ تو دکھائی نہیں دے رہی، یہ دکھائی دے رہا میرے پاس مکان چھوٹے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے، یہ وہ دانائی نہیں ہے جو اوپر سے اترتی ہے، جو بخشی جاتی ہے، کہ انسان دیکھے اور سب سے پہلے خدا کا شکر کرے اپنی زندگی، تیرا شکر ہو۔ میں اکثر لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، جوانوں کو، اپنے بچوں کو، جو بھی آ جائیں ان کو کہتا ہوں، بتاتا ہوں، میں نے کہا دیکھو جب میں روٹی کھاتا ہوں، چاہے روٹی دال ہے، چاہے صرف روٹی ہے، مجھے اچھی لگتی، چائے کے ساتھ میٹھی چائے ہو، نمکین روٹی ہو، شکر ہو خدا کا، بیچارے ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی معصوم بچے ہیں اس وقت کہ انہیں یاد آ رہا کہ کل کھانا کھایا تھا ہم نے۔ اب نہ باپ ہے نہ ماں ہے،
کسی تمبو میں اور سارے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں اے خدا تیرا شکر ہو، روٹی کھا رہا ہوں، دھکے نہیں کھا رہا، تو رحم نہ کرتا تو دھکے کھاتا، ساری زندگی دھکے کھاتا پھرتا۔ شکر اس نے میرے گناہوں کے مطابق مجھ سے سلوک نہیں کیا، میری بد کرداریوں کے مطابق مجھ کو بدلہ نہیں دیا، بلکہ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا، جیسے میں اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہوں، ویسے خدا تو نے مجھ پر ترس کھایا، تو نے ترس کھایا ہے تو میں دھکے نہیں کھا رہا، تو نے مجھ پر ترس کھایا ہے تو میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس آدمی کی زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے، اس آدمی کی زندگی میں کسی دوسرے کے لیے احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے، بہت بڑا مکان، بہت بڑی حویلی ہے، جانور بھی پال رکھے، کتے بھی ہیں، بلیاں بھی ہیں، چڑیاں بھی ہیں، سب کھانا کھاتے ہیں، سب کو دیا جاتا ہے۔ وہاں دور بالکل گھر سے کونے میں وہاں ایک جھونپڑی ہے، باپ بیمار ہے کافی دیر سے، ماں صبح چلی جاتی ہے، ایک چھوٹی لڑکی گھر میں رہ جاتی ہے، اس انتظار میں کہ ماں آئے گی کچھ لائے گی تو کھانا کھائیں گے، اور ماں منہ لٹکائے چلی آتی ہے۔ کام ہی نہیں دیا کسی نے آج، باپ بیمار ہے، وہاں بے روزگار ہے، بچی رو رہی ہے، اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ احساس ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ کوئی اور بھوکا ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے، ہماری بہت بڑی فصل ہوئی ہے، ہمیں خدا نے بہت برکت دی ہے، یہ برکت ہے؟ جب حساب دینا پڑے گا تب پتہ لگے گا وہ برکت تھی کہ لعنت بن گئی تھی۔ اس آدمی کے اندر شکر گزاری بھی نہیں ہے اور احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے پاس بہت بڑی فصل ہوئی ہے، میرے ہاں جگہ کی کمی ہے، میں اور بڑے گھر بناؤں گا، پھر کہوں گا اپنی جان سے، میں ہی کہوں گا، کوئی ہے ہی نہیں۔ کیسی زبردست، کتنی خوفناک تنہائی ہے اس آدمی کی کہ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں کسی کے ساتھ، ہے ہی نہیں، بات ہی نہیں کر سکتا، کیا کرے کسی اور کے ساتھ بات، ہے ہی نہیں کوئی اس کے ساتھ۔ اسے ڈر لگتا، دولت مند کو ڈر لگتا کسی کو پتہ نہ لگ جائے میرے پاس کتنے پیسے، کوئی لوٹ نہ لے، خوشی کس کی، خوف ہی خوف ہوتا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، اپنی جان سے کہہ رہا تیرے پاس بہت برسوں کے لیے ہے، بہت کچھ ہے، کھا پی خوش رہ، کھا بھی اور پی بھی اور پھر خوش رہ۔ رہتے لوگ ایسے خوش؟ خوشی کہاں ہے اس کے پاس؟ یہ تو فکر ہو رہی ہے، اور جگہ ہونی چاہیے، اور بڑے مکان ہونے چاہیے، کہاں ہے اس کے پاس خوشی، کہاں ہے چین؟ چین کر، کس کا چین، کیسا چین؟ جس میں شکر گزاری نہیں ہے خدا کی، اس کے لیے کوئی چین نہیں ہے۔ چیزیں ہوں گی بہت، چن چن کے خریدیں گے، چین نہیں ہوگا۔ کھا پی چین کر، کھانے اور پینے سے چین ملتا کہیں کسی کو؟ لوگ کھا کے بھی دیکھ رہے ہیں، جو پہلے پیا کرتے تھے اب انہوں نے کھانا شروع کر دیا، ابھی بھی چین نہیں ہے، نہ انہیں چین، نہ گھر کے لوگوں کو چین۔ ایسے بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے میرا دل روتا ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، چین بھی نہیں ہے۔ خدا کہہ رہا ہے نادان، دیکھ تیرے پاس کیا نہیں ہے، تیرے پاس شکر گزاری نہیں ہے، تیرے اندر دوسروں کے لیے احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے جو بہت ہی خطرناک ہے، خدا کرے اس کے پیار کی آواز کسی کے دل میں آج پہنچ جائے۔ مجھے معلوم نہیں کس کی زندگی کا آخری دن ہے، مجھے معلوم نہیں کہ آج میرے لیے یہ آخری خوشی کا دن ہے کہ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ آج کے دن کے لیے میں خداوند تیرا شکر گزار ہوں، اگر میرا آخری دن ہے تو تیرا لاکھ لاکھ شکر ہو۔ اس کی زندگی میں تیاری نہیں ہے، یہاں لکھا ہوا ہے تیری جان تجھ سے تیار کر لی، جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کام کا ہوگا؟ کیا تیاری کی ہے آپ نے؟ میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟
زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں. اگر میری زندگی کا آج آخری دن ہے تو میری کیا تیاری ہے؟ بھائی کہیں جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ تیاری تو کرتے ہیں. تو یہاں سے جانا ہے، کیا تیاری ہے؟ یہ تیاری کیا کر رہا ہے؟ تیاری اس کی کیا تیاری؟ خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، خدا کی کوئی شکر گزاری نہیں ہے، کسی اور کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، فکر ہی فکر ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. تیاری کیا کرے گا یہ؟ اس کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا یہ آخری آج رات، آئے نادان آج رات تیری زندگی تجھ سے طلب کر لی جائے گی. تو کہہ رہا یہ میری فصل ہے، یہ میرا مکان ہے. ارے تیرے تو یہ بدن بھی تیرا نہیں ہے. تیرا ہے کیا؟ کس چیز کو میں اپنا کہہ سکتا ہوں؟ یہ مٹی، یہ جسے میں اپنا بدن کہتا ہوں، یہ مٹی بھی تو میری نہیں ہے. یہ مٹی میں جا ملے گی، پھر میں ننگا ہو جاؤں گا، میری روح ننگی ہو جائے گی. کیا ہے میرا؟ آپ کے پاس کون سی چیز ہے جسے آپ کہہ سکتے یہ میری ہے؟ اس آدمی کو اندر شکر گزاری نہیں ہے، احساس سے ذمہ داری نہیں ہے، کوئی مختاری نہیں ہے. اس کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ میں مختار ہوں، مالک نہیں ہوں. بتاؤ مختار ہوں، مجھے دیا گیا ہے یہ. ارے کیسے مبارک وہ مختار ہیں جنہیں خدا نے مختار بنا کے، بیٹی یہ میں تجھے دے رہا ہوں، یہ دولت میں تجھے دے رہا ہوں میرے بیٹے، یہ سب کچھ تیرا، تو مختاری سے بانٹ. میں بتاؤں گا کس کی مدد تو نے کرنی ہے، میں دکھاؤں گا کہاں تجھے جانا ہے، میں بتاؤں گا تو نے کس طرح خدمت کرنی ہے. مختاری، مختار ہیں ہم، مالک نہیں ہے. اس کو معلوم نہیں، اس کو کوئی تیاری نہیں اس نے کی ہوئی جانے کی. کیا تیاری کرتا ہے یہ؟ آپ کیا تیاری کرتے ہیں؟ جانا تو ہے، خدا آپ کی عمر لمبی کرے، خدا آپ کی عمر دراز کرے، لیکن جانا تو ہے، سفر تو ختم ہوگا. تو کیا تیاری ہے؟ کہاں جائیں گے پتہ ہے آپ کو؟ کیا لے کے جائیں گے وہاں؟ نیک کام. ہاں نیک کام تو کرنے چاہیے کرنے چاہیے، لیکن جو نیک کام کرتا وہ بھی تیار نہیں ہوتا. معلوم ہے کہ وہاں ترازو میں کم نکلیں گے، بدیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکی کم ہوگی. کیا تیاری کریں؟ کس طرح تیار کریں اپنے آپ کو؟ یہی چیز ہے جس کو انجیل کہا گیا ہے. اس کو انجیل اور خوشخبری، سماچار، بشارت خدا کی طرف سے جو دی گئی ہے وہ یہ ہے. اس کی ایک تصویر ہے یسوع مسیح کی صلیب میں. وہاں پر دو آدمی ہیں. ایک آدمی خدا یسوع مسیح پر الزام لگا رہا ہے، کیونکہ ساری بھیڑ یسوع مسیح پر الزام لگا رہی ہے. سب کفر بک رہے ہیں اس کے خلاف، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بھی ان کے ساتھ مل کے وہی باتیں کہہ رہا جو سب لوگ کہہ رہے ہیں. یہ ایک ہے جو بار بار سنتا تھا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ یہ تیرے خلاف کیا کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ یہ اپنے خلاف کیا کر رہے ہیں، تو انہیں معاف کر. اور وہ یوں کہتا ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. ایک کام اس نے کیا ہے، صرف ایک کام، اور تیار ہو گیا. یہ کہا کہ میں گناہ گار ہوں، میرے پاس میرے گناہوں کا کوئی علاج نہیں ہے. جیسے ہی اس نے اپنی گناہ گاری کا احساس کیا ہے، خدا نے یسوع مسیح کے منہ پر سے پردہ ہٹا دیا ہے، اور اس نے پہچان کے کہا آئے بادشاہ. پہچان لیا کہ جو جس کے سامنے میں کھڑا ہوں تو وہ مالک ہے. اور اسے کہا مجھے یاد رکھنا. ہو گئی تیاری. اتنے میں تیاری ہو گئی، اس کو کہہ دیا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ہو گئی تیری تیاری، ہو گئی تیری تیاری، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند کے بندو، خداوند کے پیارو، آپ اس کے پیار کی آواز سن رہے ہیں. سفر زندگی کا کس کا کب پورا ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں. اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرنا. یہاں ہم نے ایک نادان دولت مند کی کہانی دیکھی.
اس کی زندگی میں کچھ باتیں ہونی چاہیے تھیں، وہ ہے نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی تیاری نہیں ہے۔ جو خدا کے نزدیک آئے گا، خدا اس کی زندگی کو تیار کرتا ہے، پہلے ہی دن سے آخری دن کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں شکر گزاری ہوگی۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ آئے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے شکر گزاری ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ پھر اس کی زندگی میں خدا کی محبت اتر آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے جن کے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اسے کام نہیں کرنا آتا ہے، دنیا بھر کے الزامات لگا دیتے ہیں۔ وہ یہ دیکھے گا یہ بھوکا ہے، یہ ننگا ہے، یہ بیمار ہے۔ احساس ذمہ داری ہوتی ہے اس کی زندگی میں۔ اس کے اندر اس بات کا خیال ہوتا کہ میرے پاس یہ مختاری ہے، میں مالک نہیں ہوں، مالک وہ ہے۔ تو اس سے پوچھتا ہے خداوند یہ تو نے مجھے علم بخشا ہے، یہ مجھے صحت بخشی ہے، یہ مجھے دولت بخشی ہے، کیا کروں اس کا؟ میں کیسے استعمال کرے گا تو؟ میں مختار ہوں، مالک تو ہے۔ جو اس طرح جیتے ہیں ان کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے۔ انہیں یہ فکر نہیں اب میں کیا کروں، اب کیا کروں۔ ان کا خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تیاری یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت ان کی زندگی میں آیا، انہوں نے کہا خدا تو نے اپنی محبت یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے مجھ گناہگار کے لیے، مجھ پر رحم کر، مجھ پر رحم کر۔ انہیں گناہوں کی معافی کا پورا تجربہ اور یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور اس معافی کے بعد جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی شکر گزاری کی زندگی ہوگی، خوشی کی زندگی ہوگی، بھرپور زندگی ہوگی، دوسروں کے مطلب کی اور خدا کے مقصد کے مطابق ان کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آج اس کی آواز سنے، سخت نہ کرے، سپرد کر دے۔ प्रभु का सहारा ले, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, धीरज धर के कर तू प्रतीक्षा, उसी के हाथों से अपना गुजारा ले। हे मानव सुन, प्रभु का सहारा